دوستو آم کھانے کے بعد کچی لسی پینے کا رواج آج کل کم ہوتا جا رہا ہے اور آج کی نوجوان نسل کو تو اس کے بارے میں علم ہی بہت کم ہے کہ کچی لسی کیا ہوتی ہے اور آم کھانے کے بعد پینا کیوں ضروری ہے، کیوں پی جاتی ہے۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آم کھانے کے بعد کچی لسی پینے سے ہمارے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دوستو آم تقریباً ہر شخص کی مرغوب غذا ہے، لیکن اسے کھاتے ہوئے اکثر لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ انہیں کھانے کا درست طریقہ معلوم نہیں ہوتا اور وہ اپنی صحت کو نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو طب نبوی کے حوالے سے آم کھانے کا درست اور صحیح طریقہ بتائیں گے تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور ہونے والے ممکنہ نقصانات سے بھی بچ سکیں۔ دوستو یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے کھجور استعمال کیا کرتے تھے۔ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور ہی تناول فرمایا کرتے، تو کبھی کھجور کے ساتھ مکھن کو مکس کر کے استعمال کرتے، کبھی ان کو دودھ میں ملا کر تناول فرماتے اور کبھی کھیرے، خربوزے یا تربوز کے ساتھ مکس کر کے کھایا کرتے، اور ساتھ ہی اس کی حکمت بھی بیان کیا کرتے تھے کہ اس طرح کھجور کی گرمی کو ان چیزوں کی ٹھنڈک کے ذریعے بیلنس کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں پھلوں کے بادشاہ آم کو بھی پرکھتے ہیں کہ اس کو کھانے کا درست طریقہ کیا ہے۔ دوستو گرمیوں کے موسم میں آم تقریباً سب سے زیادہ کھایا جانے والا پھل ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ گرمی کی شدت اگر زیادہ ہے اور آم کی تاثیر بھی گرم ہے تو جس کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ آم تو ہوتا ہی گرمی میں ہے۔ تو پھر کیا ایسا طریقہ ہم اختیار کریں کہ آم کی گرم تاثیر گرم موسم میں ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے؟ تو دوستو ہم آم کھانے کے بعد ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے اس کی گرم تاثیر بیلنس ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچی لسی بہت پسند تھی، اور آم کھانے کے بعد کچی لسی پینے کا رواج تو ویسے ہی ہمارے ہاں کئی عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ تو آپ اسے استعمال کرتے ہوئے اگر نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رکھیں تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ آم کی گرم تاثیر کو کچی لسی کی ٹھنڈی تاثیر بیلنس کر دے گی اور ہمیں آم کی گرم تاثیر کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو آم کھانے کے بعد دودھ یا کچی لسی ضرور پیا کریں، کیونکہ دودھ اور کچی لسی عربوں کی مرغوب غذا ہے، اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت شوق سے پیا کرتے تھے۔ تو دوستو اس سے ہوگا کیا کہ ایک تو آم کی گرم تاثیر بیلنس ہو جائے گی، اور دوسرا اس سے تازہ خون بنے گا، اور جو خون آپ کے جسم میں موجود ہے اس کی بلڈ سرکولیشن بھی بہتر ہو جائے گی، اور اس کے واضح اثرات آپ کی باڈی پر، آپ کی سکن پر پڑیں گے، اور آپ کے چہرے سے اس کے واضح اثرات محسوس ہوں گے۔ تو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی گرم تاثیر کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ٹھنڈی تاثیر والی چیزیں بھی استعمال کیا کرتے تھے، اسی طرح آم کی گرم تاثیر کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ آپ کچی لسی کا استعمال کر لیں تو اس کے بہترین فائدے ہیں۔ دوستو آم تو آپ نے کھانا ہی کھانا ہے، لیکن اگر آپ آم کو اس نیت اور طریقے سے کھائیں تو آپ اس سے دو سنتیں بھی پوری کر سکتے ہیں۔ ایک تو کچی لسی والی، جو کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین غذا تھی، اور دوسری گرم غذا کے ساتھ ٹھنڈی غذا ملا کر کھانے والی سنت پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آم سے نہ صرف مزے لیں بلکہ سنتوں پر عمل کر کے ڈھیر سارا اجر بھی کمائیں اور اپنی صحت کو بھی بہتر بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے سارے کام آسان کر دے اور آپ کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق بھی دے۔ آمین۔